अस्सलामु अलैकुम। लो जी, घूमती चाय में मुनसिफ अवान एडवोकेट का आपको सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और ये समझ लें कि जनाब 30 तारीख आ गई है और आज दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। और अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में शुएब शाहीन ने। वो पीटीआई के जो नियाजुल्लाह नियाजी और रऊफ़ हसन और ये पीटीआई के सारे सरकर्दन हैं जी, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। मैंने आपको बताया था कि ये जो आप मुझे याद करें परसों वाली मेरी वीडियो, मैंने कहा था एक तीर से 3 शिकार किए जा रहे हैं। मैंने कहा था ना, लो जी वही हो गया। क्या हुआ है? हम ये समझते हैं कि अभी भी काजी फायज ईसा ने इनकी बड़ी सुनी है और बहुत ज़्यादा इनकी जनाब बात पे अमल करते हुए 2 दिन फुल कोर्ट रेफरेंस हुए, वज़ीर आज़म से मुलाकात करवाई, कमीशन का तकर्रुर करवाया, सारा कुछ करवाया ना, वो इस पे खुश नहीं है। पीटीआई वाले खुश नहीं है। क्यों? वो तो चाहते ही दंगा फसाद है। वो सर जी फितना वो क्या है जो आराम से बैठ जाए? फितने को फितना नहीं, फितनों का ये टोपी है, कहेंगे नहीं जी ए, ए, ए बकरी है। उन्होंने कुछ भी कह देना है बगैर सोचे समझे, ये बकरी है। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, है तो शेर है। उन्होंने कोई बात करनी है, लड़ाई करनी है ना सर जी, लड़ाई करनी है तो वो लड़ाई बिल्कुल मैं ना मानू वाली लड़ाई है। जैसे वो एक बकरी का बच्चा कहीं पानी पी रहा था, वहाँ शेर आ गया, उन्होंने कहा ओए तू मेरा पानी जूठा कर रहा है। उसने कहा शेर भाई पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है। उन्हें कहा है इन्हें तो सही जवाब दे देता है। फिर उसने कहा अच्छा तू पिछले साल फिर मैनू गाला क्यों कटियां सर? उन्हें कहा सर जी पिछले साल तो मैं पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो है ही 3 महीने का। उन्होंने कहा अच्छा, इसका भी काजी फायजी से ने जवाब दे दिया। तो फिर जनाब चौथी दफा कहता है अच्छा फिर तेरे प्यो ने गाला कटियां सन, ये कह के उसके ऊपर हमला करता है। तो बात यह है कि इन्होंने ऐसे ही करना है। इनको बहाने बहाने ये बहाना भी नहीं ढूंढते, ये तो सीधा जो है ना वो कर रहे होते हैं। अब आज जो हड़ताल ये कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, आज अभी जो इमरान खान को मिल के आए हैं, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया है कि सवेरे थड़थली मचा दो, थड़थली मचा दो बिल्कुल, और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करो। अब किसके खिलाफ एहतजाज? अभी मैं आपको जो ताज़ा तरीन ये 5 मिनट पहले की वीडियो बता रहा हूँ शुएब शाहीन की, नियाजुल्लाह नियाजी की, कि जनाब काजी फायज ईसा ने सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया और आमिर फारूक ने भी नहीं लिया, इसलिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्तीफ़ा दो, काजी फायज ईसा इस्तीफ़ा दो। तो यही तो वो चाह रहे थे। मैंने आपको कहा था कि ये मकसद ही यही है। ये मोहसिन अख्तर कियानी जो बैठा है, जो इस्लामाबाद का उसने चीफ जस्टिस बनना है, जिसके खिलाफ रेफरेंस आया हुआ है कि उसका 18% हिस्सा एक हाउसिंग सोसाइटी में है, अरबों रुपए का, अरबों रुपए का। मैं इसको जानता हूं, अरबों रुपए का सर जी इसका निकल आया। तो वो उन्होंने कहा जी दसो आपकी कमाई किधर से हुई है? आप तो मलक रियाज बहरिया जैसे हैं, और इन केसों में मलक रियाज बहरिया का भी नाम आ रहा है, लेकिन हमारे पास चूंकि सबूत नहीं है तो हम आपको वाज़ेह तौर पे, हम मुबैना तौर पे कह रहे हैं कि ये इसमें ये भी आ रहा है। अब जी आज इन्होंने धांधली हड़ताल करनी है पूरे पाकिस्तान में, वकीलों को भी बाहर निकाल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। आमिर फारूक इस्तीफ़ा दो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, नंबर 1 मुतालबा। नंबर 2 मुतालबा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस्तीफ़ा दो। और नंबर 3 आर्मी के खिलाफ इन्होंने वही गालम गलोच और जल्द से जलूस। तो ये सारा तमाशा कर रहे हैं गालम गलोच का। पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी कह दिया है कि जनाब बिल्कुल सही कमीशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी कह दिया है। हमारे बड़े इदारे तो ये हैं, तो फिर वकील इंडिविजुअली क्यों जनाब ये तमाशा वो इनके हक में कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इमरान नहीं ना चाहता अमन फसाद, यहाँ पे नहीं चाहता। और उलमा हजरात बताएं मुझे, उलमा हजरात ये बताएं
اکثر علماء ہم جمعہ پڑھنے جاتے تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب رمضان میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، تو یہ دنگے فساد کہاں سے آ گئے؟ ابھی جو اسد کیسر نے بیان جاری کی ہے ویڈیو آپ نے وہ سنا؟ اسد کیسر کون ہے؟ کوئی چھوٹا بچہ ہے؟ وہ سب کا سپیکر۔ اس نے کہا امین گنڈا پوری اپنے صوبائی وزیر اعلیٰ کو، ہم آپ سے ناراض ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان فرعونوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، شہباز شریف کے ساتھ، فارم نمبر 47 کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، ہم آپ سے ناراض ہیں۔ اس نے ویڈیو بیان جاری کی ہے کہ آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں، کوئی تعاون نہ کریں، ان سے علیحدگی اختیار کر لیں، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر بھی آپ ان سے علیحدگی اختیار کریں۔ اور سر جی یہ حالات ہیں۔ اب دیکھیں فتنہ باہر آ گیا ہے، اب یہ آج روڈ بند کریں گے اور لوگوں کو تنگ کریں گے، اور ان کو کوئی رمضان کا خیال نہیں ہے کہ رمضان ہے۔ اب دھاندلی بھی پیچھے رہ گئی ہے، آپ کو پتہ ہے دھاندلی بھی دوسرا ایشو بن گئی ہے۔ پہلا ایشو یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ استعفیٰ دیں اور عامر فاروق استعفیٰ دیں۔ یہی تو انہوں کھڑک دے، کانے نو کان کھڑک دے، ساڑی سرائکی کہندے نے کانے نو کان کھڑک دے صحیح۔ اب ان کو یہی تو کھڑک رہے ہیں، عاصم منیر کھڑک رہے ہیں۔ سر جی 3 بندوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، قاضی فائز عیسیٰ، عامر فاروق اور سید عاصم منیر، اور دوسرے لفظوں میں پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ ہنگامے ہوں تاکہ ہم علیحدہ کوئی پختونستان صوبہ بنا لیں، کوئی بلوچستان بنا لیں، کچھ بنا لیں۔ یہ اس کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اور یہ کئی دفعہ وہ کہہ چکے ہیں عمران خان کے سارے چیلے چماٹے کہ جناب یہ 71 جیسے حالات آپ پیدا کر رہے ہیں، آپ مشرقی پاکستان جیسے حالات پیدا کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہے نا ان کو یہ والا، ابھی بھی یہ ہیڈ لائن چل رہی تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی 5 منٹ پہلے انہیں شعیب شہین وغیرہ نے کیا ہے کہ جناب ہم باہر نکلیں گے اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہمیں بھائی کیا کریں۔ اور دوسرے دن سارے سپریم کورٹ کے 18 ججوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب یہ ٹرائیبیونل وہ بنے، الیکشن کمیشن کے اوپر ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے، اور وہ بن رہا ہے، آج اس کا اعلان ہونا ہے۔ یہ نہیں مان رہے۔ ابھی حامد خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں مانتے، لطیف کھوسہ صاحب بھی کہہ رہے تھے ہم نہیں مانتے، ایسے کمیشن بڑے بنے ہیں، بڑے دیکھے ہیں، اور ادھر سے لطیف کھوسہ کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہیں کہ جی اے بڑا لیڈر آ گیا ہے تھے پی ٹی آئی تے قبضہ کرنے والا۔ پی ٹی آئی رہائی کہاں ہے تمہاری؟ کہاں رہی ہے تمہیں؟ ڈر کی وجہ سے تمہیں یہ سیٹیں مل گئی ہیں تھوڑی بہت، تم تو یہ بھی نہیں جیتے تھے۔ سعد رفیق ہار سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، لاہور میں سعد رفیق کا چھوٹا بھائی سلمان رفیق جیت گیا ہے اسی جگہ سے، اور سعد رفیق ہار گیا، یہ ماننے والی بات ہے؟ جی تو یہ جناب علی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، آپ ایک پیج پہ آئیں، ایک صفحے پہ آئیں، حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پیج پہ آئے، جیسے عمران کہتا تھا کہ اسی تے جی ایک پیج پہ ہیں، ورنہ یہ فتنہ جو ہے نا آرام نہیں کرنے دے گا، اور 9 مئی والوں کو سزائیں سنائیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، یہ اندر جو کھچڑی پک رہی ہے نا اس کو پکنے دے۔ آج میں سن رہا تھا ایک اور سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار کا کہ جی یہاں پہ جو 50 جج لاہور ہائی کورٹ میں آدھے سے زیادہ اس میں بھی جناب ایسے ہی جج ہیں جیسے یہ 6 ہیں، تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ سید عاصم منیر صاحب کو سخت ایکشن کرنا پڑے گا، یا پھر میں نے اور لوگوں نے بھی مجھے بڑے میسج کیے ہیں کہ سر جی یہ ماحول ایسے گرم ہوگا، اب دیکھنا آج کیا جلسے جلوس ہوتے ہیں، ماحول گرم ہوگا تو پھر بعد میں آ جائے گا کہ السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں۔ یہ ماحول ادھر جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا بھی استعفیٰ، سید عاصم منیر کا بھی استعفیٰ، عامر فاروق کا بھی استعفیٰ، تو پھر عمران نو ویسے ہی جیل چو کٹ کے تے نال اونوں تے مراد سعید کٹھے نو دوواں نو بٹھا دینے، اے لو جی کٹھے رہو تے کٹھے کھاؤ تے کٹھے پیو، اے لو ایک صدر بن جائے تے ایک وزیر اعظم بن جائے۔
اور نال 6 شیرو کتے بھی وہ نال عمران خان دے بیٹھے ہون گے. یہی ہو سکتا ہے نا. یہ میں نہ مانوں کہ یہی راٹ ہے نا کہ میں نے نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے. تو جناب علی عاصم منیر صاحب آپ ذرا آئینی ہاتھ استعمال کریں. اپنے گھر کا تحفظ بھی آپ نہیں کر سکے تو آپ پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ کل کو آپ کو ہی لوگ گلے شکوے کریں گے. اس لیے آپ بالکل نکلیں. یہ وہ عمران خان ہے جس نے فوج کو اپنے لیے پہلے بھی استعمال کیا تھا، پہلے اپنے لیے استعمال کیا تھا، آپ دشمن کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ابھی میں ایک انڈیا کے وہ میجر ہیں، وہ ویلاگ بناتے ہیں. انہوں نے 3 سوال کیے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ بتا دو. تو میں کہتا جی لیڈر کا نام نہیں بتاتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا جی آرمی ہاؤس کے اوپر کس نے حملہ کیا؟ نمبر 2 سی پیک کس نے بند کی ہے؟ پھر کہتا ہے آپ بتا دو. تو آپ میں نام نہیں لیتا، آپ خود ہی بتا دو. برے حالات ہیں سر. آئینی ہاتھوں سے استعمال کریں، آئینی ہاتھوں کا استعمال کریں. میٹنگیں نہ کریں. آنیاں جانیاں سانو نہیں چاہیے. ساڑیاں آنیاں جانیاں دیکھو یہ نہیں چاہیے ہمیں. صحیح استعمال کریں، آپریشن کریں. کل اگر یہ روڈ روکیں تو ان کو بتا دیں کہ آپ روڈ نہیں روک سکتے، یہ غیر قانونی ہے. عدالتیں اجازتیں دے رہی ہیں، سارا کچھ دباؤ میں فیصلے لے رہے ہیں. ابھی یہ دباؤ میں سارے فیصلہ کر کے عمران خان کو باہر نکالنا چاہتے ہیں. ان کا یہ مقصد ہے. عاصم منیر سے استعفیٰ لینا چاہتے ہیں، یہ مقصد ہے. قاضی فائزی سے استعفیٰ لے دینا چاہتے. تو آپ تیار ہیں استعفوں کے لیے یا مقابلہ کریں گے؟ مقابلہ کرنا ہے تو عاصم منیر صاحب آپ باہر نکلیں.